جتنی صفتیں، جتنی نسبتیں، جتنی اضافتیں بیان کی، وہ سب اضافتیں، نسبتیں، صفتیں اشارے مصطفیٰ کی ذات کے۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ آپ پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے صراط مستقیم دکھا۔ آج جنگ والوں، مشائخ اعظام کی موجودگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں صراط مستقیم ہے کیا؟ اے اللہ نے سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا گیا۔ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں، امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں، امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، امام سیوطی نے تخریج کی ہے۔ فرمایا کہ یہ سوال کہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی ہیں، ان سے پوچھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں ترجمان القرآن کہا گیا، جنہیں حبر هذه الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا مفسر قرآن کا کہا گیا، وہ عبداللہ ابن عباس۔ ان سے پوچھ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ عرض کی حضرت صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب دو تابعین نے روایت کیا، ایک امام حسن بصری نے روایت کیا اور ایک حضرت امام ابو العالیہ نے روایت کیا۔ دونوں جلیل القدر تابعین ہیں، امام حسن بصری، ابو العالیہ۔ اور تفسیر کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ پوچھا حضرت صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگو تم کس بھول میں پڑے ہو؟ پوچھا صراط مستقیم پوچھتے ہو کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے، حضور کے وجود کا نام صراط مستقیم ہے، مصطفیٰ کی ذات کا نام صراط مستقیم ہے، جس کو تم سیدھی راہ کہتے ہو اور اس کی تلاش کرتے پھرتے ہو۔ ارے راہوں میں خود کو گم نہ کرو اور بہت ساری راہوں کی تلاش میں خود کو گم نہ کرو۔ صراط مستقیم نام ہے محمد مصطفیٰ کا، صراط مستقیم لقب ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اس لیے اللہ نے جب آپ قرآن میں داخل ہوئے، سورہ فاتحہ میں داخل ہوئے، پہلی سورت، پہلی دعا، پہلی التجا اللہ نے سکھائی کہ ابتدا میں جو پہلی دعا کرو، مانگو اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے مصطفیٰ دکھا۔ یہ ترجمہ ہے، اور شاید آپ نے زندگی میں پہلی بار سنا ہو، نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا، اس لیے میں نے ساری سندیں دے دی کہ اب کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ یہ طاہر القادری کا کیا ہوا ترجمہ نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابی عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ، امام حسن بصری کا ترجمہ، ابو العالیہ کا ترجمہ ہے، امام سیوطی نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے کیا، ابن جریر نے کیا، ابن ابی حاتم نے کیا۔ پوچھا دعا مانگو، پہلی دعا۔ پتا چلے کہ سب سے بڑی دولت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، سب سے بڑی نعمت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، حقیقی ہدایت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے۔ ارے مانگنے والوں، خدا بتانا چاہتا ہے کیا مانگتے پھرتے ہو، آؤ تمہیں بتاؤں کہ مانگنے کی چیز کیا ہے۔ جب میری بارگاہ میں مانگنے آؤ تو کیا مانگا کرو؟ آؤ کہو اہدنا الصراط المستقیم، میرے مولا اپنا مصطفیٰ تو دکھا دو، مولا اپنا یار تو دکھا دو، مولا یار کے مکھڑے سے پردہ تو ہٹا دے، مولا مصطفیٰ کی معرفت دے دے، مولا مصطفیٰ کی شان دکھا دے، مولا مصطفیٰ کا مقام دکھا دے۔ کیوں؟ جس کو مصطفیٰ کی شان نظر آ گئی، خدا کی قسم وہ مصطفیٰ میں فنا ہو گیا۔ تو پہلی دعا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر میرے حبیب، میرے مصطفیٰ، میرے تاجدار، میرے منموہن، میرے سانول، میرے آقا، میرے مولا، میرے دین، میرے ایمان، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔
دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، مولا اپنا مصطفیٰ تو دکھا دے. ہائے ہائے، ذرا دھیان کریں نا لفظوں پر، مولا اپنا یار تو دکھا دے. ہائے ہائے، مولا اپنا یار تو دکھا دے. اتنی لجاجت، اتنی منت سماجت. پہلی دعا، پہلا سوال، پہلی التجا، مولا اپنا مصطفیٰ دکھا دے. کیوں مانگا جا رہا ہے کہ حضور دکھا دے، اپنا یار دکھا دے؟ اس لیے کہ اس نے یار کی اصل حقیقت کو اپنے پردوں میں چھپا رکھا. لوگ اس لیے لڑتے پھرتے ہیں. حقیقت کو کھول دیا ہوتا تو خدا کی قسم کبھی جھگڑا نہ ہوتا، جھگڑا نہ ہوتا. یوسف کے حسن کی حقیقت نہیں دیکھی تھی تو مصر کی ساری بیبیاں جھگڑا کرتی تھی، فساد کرتی تھی، فتوے لگاتی تھی. جس دن ایک پردہ اٹھ گیا اور دیکھ لیا تو انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گئے، پھل گر گئے، نعرے نکل گئے، اکبر نہ ہو وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. خدا کی قسم ہم کسی بھول میں تھے، یہ تو انسان ہے. ارے جب تک دیکھا نہیں